بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ شہر مرد میں ایک شخص تھا جسے لوگ نوح بن مریم کہتے تھے، اور وہ شہر کا رئیس اور قاضی تھا، اور صاحب نعمت و رتبہ و صاحب باطن بھی تھا۔ اس کی ایک لڑکی حسینہ اور خوبصورت اور روشن روح اور صاحب کمال تھی۔ بہت سے امراء و رؤساء و اہل دولت اور مالداروں نے اس لڑکی سے شادی کا پیام دیا، لیکن قاضی نے ان میں سے ایک کو بھی اس لڑکی کے واسطے پسند نہ کیا، اور اس کے معاملے میں وہ حیرت میں تھا۔ اور اس کا ایک سیاہ فام ہندی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا، اور قاضی کے ملک میں بہت سے درخت اور باغات تھے۔ ایک دن قاضی نے اس غلام سے کہا، تم ان باغوں میں جاؤ اور ان کے پھلوں کی رکھوالی کرو۔ چنانچہ وہ غلام وہاں گیا اور 2 مہینے ان باغوں میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس کا مالک اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے مبارک، انگور کا ایک خوشہ میرے پاس لاؤ۔ پس وہ ایک خوشہ اس کے پاس لایا۔ اتفاق سے وہ کٹا نکلا۔ قاضی نے اس سے کہا، اس کی سوا دوسرا خوشہ دیکھو۔ چنانچہ دوسرا خوشہ لایا۔ اتفاقاً وہ بھی کٹا نکلا۔ قاضی نے جھنجھلا کر اس سے کہا، کیا بات ہے کہ تم میرے پاس کٹا ہی خوشہ لاتے ہو، حالانکہ باغ میں بکثرت انگور ہے؟ پس غلام نے اس سے کہا، اے میرے آقا، میں اس میں میٹھے کو کٹے سے تمیز نہیں کر سکتا ہوں، اور میٹھا اور کٹا نہیں پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے فرمایا، سبحان اللہ، تم کو باغ میں 2 مہینے ہو گئی اور کٹا میٹھا نہیں پہچانتے ہو۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اے میرے مالک، تیرے حق کی قسم ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چکا ہے۔ قاضی نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس میں سے نہیں کھایا؟ غلام نے جواب دیا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور اس سے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں آپ کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے حکم کی مخالفت کر سکتا تھا۔ بس اس کے آقا کو اس کی دیانت اور امانت سے تعجب ہوا۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا، مجھے تیرے ذات میں رغبت واقع ہوئی، اور میں تم سے ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، اور جو کچھ میں تم کو حکم دوں گا اس کا تم کو کرنا ضرور ہوگا۔ بس غلام نے قاضی سے کہا، میں اللہ کا اور آپ کا تابعدار ہوں۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا، میرے ایک خوبصورت لڑکی ہے، اور بہت سے امراء و رؤساء نے اس کی شادی کا مجھے پیام دیا ہے۔ میں اس میں حیران ہوں کہ کس سے اس کا نکاح کر دوں، پس جو تیرے رائے ہو اس سے مجھے مشورہ دے۔ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اصل و نسب و دین اور حسب میں رغبت کرتے تھے، اور یہود و نصارہ حسن و جمال میں خواہش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ دین اور تقوی میں رغبت کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانے میں لوگ مال اور جاہ میں خواہش کرتے ہیں۔ پس آپ ان چیزوں سے جس کو چاہے اختیار کریں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے اس سے کہا، میں تو دین اور تقوی میں راغب ہوں، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے اس لڑکی کا نکاح کر دوں، اس لیے کہ میں تجھ میں دین اور صلاحیت اور امانت پاتا ہوں۔ غلام نے کہا، اے میرے مولا، میں خالص اور محض سیاہ فام ہندی غلام ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے مال سے خریدا ہے، بس کیوں کر آپ مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ کی لڑکی مجھ سے کیوں کر راضی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس کے آقا نے فرمایا، اٹھو، ہمارے ساتھ گھر چلو تاکہ ہم اس معاملہ پر غور کریں۔ چنانچہ جب دونوں گھر میں داخل ہوئی تو قاضی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شبہ یہ غلام صالح، دیانتدار اور پرہیزگار ہے، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی لڑکی اس سے بیاہ دو، بس تم کیا کہتے ہو؟ اس کے جواب میں قاضی کی بیوی نے کہا، معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن میں لڑکی کے پاس جاتی ہوں اور اس سے پوچھتی اور پلٹ کر تمہارے پاس آتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی کے پاس آئی اور جو کچھ اس کے باپ نے کہا تھا اس کو خبر کی۔ بس لڑکی نے کہا، میرا معاملہ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں تم دونوں کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اور نہ میں تم لوگوں کی مخالفت کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد قاضی کی بیوی اس کے پاس واپس آئی اور اس کو اس کی اطلاع دی۔ پس قاضی نے لڑکی کا نکاح کر دیا اور دونوں کو کثیر مال عطا کیا۔ چنانچہ اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ عبداللہ بصری مبارک کے نام سے علماء اور اولیاء کے نزدیک مشہور اور معروف ہوا۔ اور ان عبداللہ کی بزرگی اور سخاوت سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ان کے پاس
10 علماء مہمان آئے اور ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہ تھا جس سے وہ ان کے مہمانوں کی ضیافت کرتی، اور ان کے پاس اس گھوڑے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جس پر وہ ہر سال حج کرتے تھے اور سال بھر اس پر سوار ہو کر جہاد کرتے تھے۔ بس انہوں نے اس گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کو پکایا اور اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا، تمہارے پاس اس گھوڑے کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہ تھی، اور حال یہ ہے کہ تم نے اس کو بھی ذبح کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ جلد سے جلد اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بقدر اس کے مہر کے گھر کا سامان نکالا اور اس کو عورت کے حوالہ کر کے اسی وقت اس کو طلاق دے دیا، اور فرمایا، جو عورت کو مہمانوں سے کراہیت کرے وہ ہمارے شایع نہیں ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کیا، اے مسلمانوں کے پیشوا، میرے ایک لڑکے ہے اور اس کی ماں مر گئی ہے، پس وہ اس غم میں ہر روز اپنے سب کپڑے پال ڈالتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو، لہذا آپ اس کی تسکین کے بارے میں اس سے کچھ فرما دیجئے، شاید کہ آپ کا فرمان اس کے لیے تسلی بخش ہو۔ چنانچہ عبداللہ جب ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے ایسا وعظ فرمایا، اس سے اس لڑکی کو اپنی ماں کے غم سے تسکین ہو گئی اور اس کا دل نرم ہو گیا، اور اس نے توبہ کی اور کہا، اب ماں کی ذکر کی طرف نہ پلٹوں گی اور میں اب اپنے رب کو ناخوش نہ کروں گا۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے میرے باپ، میری آپ سے التجا ہے۔ آپ نے کہا، وہ کیا؟ لڑکی نے کہا، آپ ہمیشہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے، اصحاب زمانہ اور ارباب اموال آپ سے مجھ طلب کرتے ہیں، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک کے علاوہ دوسرے سے میرا نکاح نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کا دین راست ہے۔ آخر لڑکی کے باپ نے عبداللہ سے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے لڑکی کو جہیز اور بہت سا مال دیا۔ عبداللہ نے اس مال سے 10 گھوڑے لیے جن پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ نے بعض ایام میں ایک کہنے والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے واسطے ایک بوڑھی عورت کو طلاق دی تو میں نے اس کی بدولہ تم کو ایک باکرہ لڑکی عنایت کی، اور اگر تم نے میرے لیے ایک گھوڑا ذبح کیا تو میں نے تم کو 10 گھوڑے عطا کی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک نیکی کے بدلہ میں 10 نیکیاں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، اور جو شخص اس سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔